ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے۔ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں عدالت کی طرف چل پڑے۔ عدالت جاتے ہوئے رستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچ گئے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اسی بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا اسے علم نہیں تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والے نے کہا جناب والا اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والے نے کہا جی ہاں کیوں نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ اب قاضی نے کہا دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ لینا۔ یہودی نے کہا بس رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ تب قاضی نے کہا تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر جاؤ اور مدعی اسی مینار پر چڑھ کر اس مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگا دے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ دوستو یہ واقعہ سننے کے بعد اگر آپ کو پاکستانی نظام انصاف سے اس واقعے کی کوئی مماثلت نظر آئے تو یہ فطری امر ہوگا۔